ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، جس طرح کا وہ ذہنی پسماندگی کا شکار ہے شخص۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اس نے اپنے چیف کو سیک کر دیا، اس سے استعفیٰ لے لیا، چیف آف دی آرمی اسٹاف جو اس کا امریکہ کا ہے۔ کیوں، کس لیے کر دیا؟ اب ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس کی ایران کی نیوی تباہ کر دی، اس کی فضائیہ تباہ کر دی، اس کی یہ کر دی، وہ کر دی۔ بھائی اب سب کچھ اگر تباہ کر دیا ہے تو پھر اس خوشی میں اس کو ہٹا رہے ہو؟ گویا کہ اس کی کسی بات میں کوئی لاجک نہیں ہے، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے اس کا۔ اب اس کے لیے پھر وہ 48 گھنٹے کا، بیچ میں 48 گھنٹے کا ٹائم مانگ لیا کہ جی مجھے 48 گھنٹے کے لیے جنگ بند کر دی جائے۔ اور یہ ایک ذہنی مریض کی جو کیفیت ہے نا، وہ والی اس کی کیفیت ہے۔ اور پاور کا جو نشہ ہے، ذہنی مریض بھی ساتھ ہو، ایک ذہنی مریض ہے جو خود نارمل نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس پاور بھی ہو اور اتنی زیادہ پاور ہو، تو اس پاور کی وجہ سے بھی اس کے دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب جب اس کو یہ نظر آ رہا ہے، انٹرسیپٹر وغیرہ ختم ہو رہے ہیں، جتنا اب 12,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر اس نے جو سپلائی فراہم کرنی ہے ادھر خلیج میں ایران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تو وہ کیسے اتنی زیادہ ایکوپمنٹ اور اتنے سارے فوجی بوٹس آن دا گراؤنڈ والا جو ایک شوشہ چھوڑا ہوا اس نے، وہ تو صحیح اس کو مارنے کا خود کو اپنے آپ خودکشی والا اقدام ہے۔ کیونکہ ایران اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اس کا ہے رقبہ ہے، پاکستان سے آلموسٹ ڈبل ہے، اور پھر ہزاروں سال کی ان کی اتنی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھا، اور سخت لوگ ہیں، ہارڈ لوگ ہیں، ہارڈ شپس کو برداشت کرنے والے ہیں، ریزسٹنس ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ابھی دیکھ لیں کہ ایران عراق کی جنگ میں بھی ایران نے ایک اپنا انچ بھی اس کو نہیں دیا، حالانکہ عراق کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ تھی، اس کے باوجود بھی اس کو نہیں سپورٹ، اس کے باوجود وہ ایران کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اب یہ سارا ویسے تو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے امریکہ جو ہے دنیا میں سب کو، اور اگر اس کے سامنے کوئی ریزسٹ کرتا ہے، اگر مل کر سارے ریزسٹ کریں اس کے خلاف، سارے مل کر، تو پھر یقیناً اس کو نتھ ڈالی جا سکتی ہے۔ اب جیسے یورپ نے، نیٹو نے اس کے خلاف کہا ہے کہ بھئی ہم آپ کی جنگ میں، یہ خواہ مخواہ کی جنگ ہے، فضول جنگ ہے، بے مقصد جنگ ہے، کیوں آپ بلا وجہ ایران پہ انویڈ کر رہے ہو، اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ تو اس کے خلاف ہو گیا وہ یوکرائن کا وہ سارا جیسے۔ اب جو بوٹس آن دا گراؤنڈ والا جو ایشو انہوں نے کھڑا کیا ہے، یہ اس کو اندازہ تو ہے کہ اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ اگر آ گئے، گویا کہ امریکن فوج 12,000 کلومیٹر سے کتنی فوج لا کے وہ ادھر ایران میں اس کو کرے گا، بھیجے گا، اور ایران اتنا بڑا ملک ہے، اس کی ایک ریگولر آرمی ہے۔ اگر ریگولر آرمی کے ساتھ دو بدو اگر ان کی ہوتی، جتنا مرضی اس کے پاس وہ جدید ہتھیار ہوں، جدید اس کے پاس ٹیکنالوجی جتنی مرضی ہے، لیکن جب وہ گراؤنڈ پہ آئے گا نا، تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو کس طرح مار پڑتی ہے۔ آپشنز رکھے ہوئے ہیں کہ ریگولر آرمی ہے، اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ ریگولر آرمی خدا نخواستہ ایک مت ہے، ایک اندازہ ہے، ایک قیاس ہے، اگر اس کو مار لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی جو پاسداران انقلاب کی فوج ہے، والنٹیئرز کی، وہ ایک اپنی الگ فوج ہے، وہ اس کا مقابلہ ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ ان کے اتنے زیادہ تیار ہیں کہ خود سے کہ بھئی ہم سارا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے بظاہر۔ وار ٹیکٹکس ہوتی ہیں، اس میں ہر بیان کی وہ اہمیت یا وہ ویلیو نہیں ہوتی کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ویسے ہی ہے، کیونکہ اس میں دکھانا کچھ ہوتا ہے، کرنا کچھ ہوتا ہے، اور بظاہر ایک بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں آپ، بالکل اس کے خلاف پھر ایکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ وار کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو جنگ بھی ایک ایسی فضول قسم کی جنگ اس نے شروع کی ہوئی ہے، اور غلط فہمی ہے اس کو کہ وہ کر کے، اگرچہ اس نے پچھلی جنگوں میں بظاہر ہم یہ سارے اندازے جو کیلکولیشنز وغیرہ ہیں، تجزیے ہیں،
کہ اس نے جہاں جہاں گیا ہے اس نے وہاں کا نظام جو ہے وہ تباہ کر دیا، برباد کر دیا. جہاں بھی افغانستان میں اگرچہ بھی اس کے سارا کر کے واپس تو جانا ہی پڑتا ہے اس کو، کہ چلا گیا، اڈے اپنے بنا لیے، ادھر بنا لیے. عراق میں تباہی بربادی، کیمیکل ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر ادھر یورینیم اور اس کا بہانہ بنا کر حملہ کر دیا ہے. اسی طرح لیبیا، سارے جتنے بھی عرب ملک ہیں سب ان کو مار مار کے، جو گلف اور یہ سارے شاید اسی وجہ سے اس سے خوف زدہ ہیں کہ بھئی اس نے پہلے عراق کو مارا، کویت پہ حملہ کروایا، اس کو مارا، پھر لیبیا کو مارا، صدام کو مارا، افغانستان پہ مارا، یہ کرا وہ کرا. سارا جتنا بھی اس نے اپنی اس پاور کا بے جا استعمال کیا، اس کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے، وینزویلا پہ اس نے قبضہ کر لیا. اگر اس طرح اس نے وہ سارا یہ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اس طرح سے اس نے تقریباً ساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کا اس کا پلان ہے کہ پوری دنیا پہ اگر حکومت ہو جیسے کہ وہ، تو امریکہ کی ہو. امریکہ کی فزیکل حکومت نہ ہو تو پھر بھی اس کی مرضی سے کوئی آئے، اس کی مرضی کی حکومت ہو، اس سے پوچھ کر حکومت بنے، اس سے پوچھ کر حکومت گرائی جائے. یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ سارا یہ دیکھا جائے تو یہ سارا اس کا پلان ہے. اور اس کے پیچھے راز کیا ہے، جیسے ہم پہلے بھی کسی گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اس کی 50 ریاستیں ہیں. اس کے جھنڈے میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، وہ 50 ستارے بنے ہوئے، وہ گویا کہ 50 ریاستوں کا سمبل ہے، علامت ہے کہ 50 ریاستوں کا وہ ایک ملک ہے. اور اس کی یکجائیت 50 گویا کہ 50 الگ الگ ملک ایک جگہ پر اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک حکومت ہے، اس کا ایک صدر ہے. اور اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی بربریت، اس کی طاقت، اس کی سپر پاور کا جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنی ریاستیں مل کر اکٹھی ہو کر اور وہ ساری ایک حکومت کرتی ہے. یہ چیز اگر مسلمان سمجھ لیں، باقی دنیا کے لوگ سمجھ لیں، ایشیا سمجھ لے، اتنے سارے لوگ کہ بھئی اس کی کامیابی یہ ہے، تو اب اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بھی ہمیں اسی طرح کی ایک اتفاق اور اتحاد اور یکجائیت والی ایک صورتحال کو پیدا کرنا پڑے گا. اب اگر اس کو لگتا ہے کہ ہمیں خیر مختلف تجزیے تو سننے کو مل رہے ہیں، کبھی کوئی جذباتی انداز میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا کچھ اور نتیجہ ہوتا ہے، اور جب ہم ریئلٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. اب جو آپ نے حرمز میں وہ دیکھا، اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے تیل ایران بھی بھیج لے، تیل روس بھی بھیج لے، اس سارے کے باوجود تیل کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو قیمت کی اتنی بڑھا کر جو پٹرول کی اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ انڈیا میں تیل مل ہی نہیں رہا، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اگر ہمارے یہاں چلو مل تو رہا ہے، مہنگا ہے. اور آسٹریلیا جیسے اتنے ایڈوانس ملک میں بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ تیل کی شارٹیج ہو گئی ہے، اتنی کمی ہو گئی ہے. تو طریقے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ مینج ہے صورتحال، ہمیں لائنوں میں نہیں لگ رہا، پڑ رہا، اویلیبل ہے. اویلیبلٹی جو ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. تو بہرحال اب اللہ رحم کرے. لگتا تو یہ ہے کہ اس ذہنی مریض کے کہ اگر اس کو لگا کہ میں ہار رہا ہوں، بالکل جان چھوڑانی مشکل ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ ایٹم بم کا خدا نخواستہ استعمال نہ کر لے. بس اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ اس جنگ کے عذاب سے ساری دنیا کو محفوظ رکھے. وہ تو 12,000 میل دور بیٹھا ہے، یہاں پر لوگ وہ مار بھی رہے ہیں، پیسے بھی ان سے لے رہے ہیں، اور سارا پاور کا سارا چکر ہے. یہ پاور ہے، پاور.